الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا ولا يحزنك قولهم اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو ان العزت للہ جمیعا بے شک عزت ساری اللہ کے لیے ہے هو السمیع العلیم وہی سنتا جانتا ہے۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ جو کافر آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، معاذ اللہ آپ کی بات نہیں سنتے، تو آپ اس پر غم نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، وہی ہر چیز کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، تو آپ ان کی باتوں کا غم نہ کریں۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، سن لو بے شک اللہ ہی کی ملک ہے جتنے آسمانوں میں ہے اور جتنے زمینوں میں۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور کس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ جو اللہ کے سوا شریک پکار رہے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وان هم الا یخرصون، اور وہ صرف اپنی اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ اس سے پیچھے بھی اس طرح کی آیت گزر چکی ہے، لیکن اس میں ما فی السماواتی و ما فی الارض کے لفظ تھے، یہاں پر من فی السماواتی و من فی الارض کے لفظ ہیں۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ ما کا جو لفظ ہے یہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جو غیر جاندار یا غیر ذوی العقول، یعنی یا تو غیر جانداروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا پھر ان کے لیے جو عقل والے نہیں ہوتے جیسے جانور وغیرہ، ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور من کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو عقل والے جاندار ہیں جیسے انسان ہے۔ تو وہاں کہا تھا کہ چاہے وہ جانور ہوں یا بے جان چیزیں ہوں وہ بھی ساری اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور یہاں کہا کہ چاہے وہ عقل والے انسان ہوں یہ بھی سارے اللہ کی ملکیت کے اندر ہیں، اس کے دست قدرت کے اندر ہیں۔ تو جب سارے اس کے مملوک ہیں، سارے اس کے غلام ہیں، اس کے دست قدرت کے اندر ہیں، تو پھر ان مخلوق میں سے کوئی خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خدا مملوک نہیں ہو سکتا، کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ تو جب ساری مخلوق اس کی غلام ہے تو پھر کوئی خدا بننے کی صلاحیت کیسے رکھتا ہے؟ تو اس کے ذریعے اللہ عز و جل نے ان مشرکین کو جو ہے وہ دلیل عطا فرمائی کہ یہ لوگ سارے اللہ کے غلام ہیں، تو پھر یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اگلی آیت میں اپنی نشانیوں کو ذکر کیا کہ هو الذی جعل لکم اللیل، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فی، کہ اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن بنایا تاکہ تمہاری آنکھیں کھولے،
ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ یہ اللہ عز و جل کی دو بہت بڑی نشانیاں اور یہ اس کی طرف سے بندوں پر بڑی نعمتیں ہیں، رات اور دن کا پایا جانا۔ یہ رات کی قدر یا دن کی قدر انہی لوگوں سے پوچھی جا سکتی ہے جن کے ہاں کئی مہینے تک جو ہے وہ رات ہی رہتی ہے اور دن نہیں چڑھتا۔ اگر ایک نعمت بھی ختم ہو جائے تو انسانوں کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ رات ہے اور پھر وہ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد دن آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں کا مقصد بیان کر دیا کہ رات ہم نے اس لیے بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن اس لیے بنایا کہ تمہاری آنکھیں کھولے، مطلب کہ دن میں روشنی ہو جاتی ہے اور تم اپنے رزق کو تلاش کرو، اپنی جو معاشرت اور معیشت ہے اس کے بارے میں محنت کرو۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے آج کل لوگ دن میں سوتے ہیں اور رات میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض اوقات برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ وہ کام ہی الٹ کر دیا گیا نا۔ رات تو اللہ نے بنائی تھی سکون حاصل کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے تو بنائی نہیں تھی۔ تو اب لوگ رات میں چھوڑ کر سکون اور کام کرنا شروع کر دیں، اور وہ دن جو اللہ نے بنایا تھا اس لیے کہ اس میں لوگ اٹھیں اور اپنی رزق کو تلاش کریں، اپنی معیشت کے بارے میں کوشش کریں، لیکن اس دن میں لوگ جو ہے وہ اب سونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے بعض اوقات برکت بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ فراوانی بہت ہے مال کی، پہلے جیسا مال اگرچہ بہت زیادہ ہو گیا ہے پہلے کی بنسبت، پہلے کم ہوتا تھا، لیکن برکت اس کی بنسبت بہت کم کر دی گئی ہے۔ مال کا زیادہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مال کم ہو اور اس میں برکت ہو، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے جو ہے وہ زیادہ احسان ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ بولے یعنی مشرک کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، سبحانہ پاکی ہے اس کو، هو الغنی اور وہ بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کی کوئی بھی دلیل نہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا اللہ پر وہ بات کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ قل، اے محبوب تم فرماؤ، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح حاصل نہیں کر سکتے، کامیابی نہیں پا سکتے۔ مشرکین نے معاذ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی۔ جو یہودی تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور جو یہ مشرکین مکہ تھے یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے معاذ اللہ۔ تو ان سب کا رد فرمایا اللہ نے کہ سبحانہ، وہ پاک ہے اور اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں، هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے ہر چیز سے۔ اولاد کی ضرورت ہونا یہ انسانوں کی جو ہے وہ ضروریات کے اندر شامل ہے، وہ تو خالق ہے اور خالق کو کسی دوسری مخلوق کی حاجت نہیں ہوتی۔ اگر وہ کسی دوسری مخلوق کا محتاج ہے، اگر وہ اپنی اولاد کا محتاج ہے تو وہ خالق اور مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ مالک اصل وہ ہوتا ہے جس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑے، وہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ اپنے کسی کام میں شریک نہ کرے، بلکہ وہ اپنے ہر کام میں یکتا اور اکیلا ہوتا ہے، وہی اصل مالک ہے۔ تو یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ اس کی اولاد ہے، تو پھر اگر اس کی اولاد مانو گے تو وہ اس کو پھر خدا کیسے مان سکتے ہو؟ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر خدا کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ هو الغنی، وہ سب سے بے پرواہ ہو، اس کو کسی کی حاجت نہ ہو۔ اور پھر اللہ نے رد بھی فرمایا کہ یہ جو تم باتیں کرتے ہو اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ دعویٰ تو بندہ تب کرے جب اس کے پاس پیچھے کوئی دعوے پر دلیل ہو، لیکن تم یہ جو بات کرتے ہو اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں تمہارے پاس۔ تو پھر تم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ باتیں یا اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، خود ان کے بارے میں نہیں جانتے، بس ایسے ہی اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے جو اس طرح کرے، یعنی اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرے جس کے بارے میں علم نہ ہو، یعنی جھوٹ بولے اللہ پر، تو لا یفلحون، وہ لوگ فلاح نہیں پا سکتے، وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع فی الدنیا، یہ دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے، ثم الینا مرجعہم، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے ان کے کفر کا بدلہ۔ یہ سمجھیں ایک طرح سے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا اس آیت کے اندر۔ اعتراض یہ بنتا ہے کہ اللہ عز و جل نے مشرکوں کی جو ہے وہ یہ پیچھے فرمایا کہ وہ لوگ فلاح نہیں پا سکتے،
حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشرکین ہوتے ہیں یا جو معاذ اللہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ لوگ دنیا کے اندر بڑے جو ہے وہ بہترین قسم کے نظر آتے ہیں، یعنی ان کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے پاس شہرت بھی ہوتی ہے، ان کے پاس عہدے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور جو اس کی بنسبت دوسرے مسلمان ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتے ہیں تو وہ بنسبت ان کے بہت جو ہے وہ مال و دولت ان کے اندر کم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ مال کی جو فراوانی ہے یہ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کے اندر تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، یہ جو مال ان کے پاس اللہ نے دیا ہے ان کو یہ صرف عارضی بات ہے، اور مسلمانوں کو جو اللہ عطا کرے گا وہ عارضی چیز نہیں ہوگی بلکہ وہ دائمی چیز ہوگی۔ یہ دنیا کے اندر رہتے ہیں، دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، ثم الینا مرجعہم، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، تو ہم اس وقت انہیں سخت عذاب دیں گے، سخت عذاب کے اندر مبتلا کریں گے، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کا بدلہ۔ تو جب بھی اس طرح کا خیال ذہن میں آئے تو ہمیشہ جو ہے وہ اس بات کو دل میں رکھیں کہ اگرچہ وہ نافرمان ہیں لیکن پھر بھی یہ آج کل لوگ مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے اور بھٹکانے کے لیے ایک اعتراض کرتے ہیں، ہوتے وہ کہتے خود کو مسلمان ہی ہیں، کہلاتے مسلمان ہیں، لیکن اعتراضات اس طرح کے کرتے ہیں تاکہ اگلا مسلمان بھٹک جائے، دین اسلام سے دور ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر وہ ناحق پر ہوتے، اگر وہ لوگ جن کو اللہ نے اتنی نعمتیں اور اتنا مال دیا ہے اگر وہ ٹھیک نہ ہوتے تو اللہ انہیں مال نہ دیتا، اللہ انہیں نعمتیں نہ دیتا بلکہ ان سے نعمتیں لے لیتا۔ حالانکہ تم جو مسلمان ہو تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو، پھر بھی تم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو، پھر بھی تم جو ہے وہ مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو، مال کی اتنی جو ہے وہ کمی ہے تمہارے پاس۔ تو اس کا سیدھا سا جواب اللہ نے دے دیا کہ ان کے پاس جو مال ہے وہ عارضی مال ہے، دنیاوی مال ہے، اور وہ ختم ہو جائے گا۔ 50 سال، 60 سال، 70، 100 سال زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ کون جی سکتا ہے؟ تو بس 100 سال میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ دائمی زندگی ہے، وہ 100 سال، 1000 سال کا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس میں ہی ہمیشہ بندے کو رہنا ہے۔ تو 100 سال جو مصیبتوں میں رہے اور بعد میں ہمیشہ اللہ اسے نعمتوں میں مبتلا کر دے، نعمتیں عطا کر دے، وہ بندہ زیادہ فائدے میں ہے، یا جو بندہ 100 سال جو ہے وہ نعمتوں میں رہے اور باقی بعد میں اس کو عذاب کے اندر رہنا پڑے، وہ بندہ زیادہ فائدے میں ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ فائدے میں وہی ہے جس کی نعمت دائمی ہے، جس کو ہمیشہ کے لیے نعمت ملنے والی ہے۔ جو عارضی نعمتوں پر تکیہ کرتا ہے تو وہ عارضی نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔